السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج کی جو سب سے بڑی خبریں ہیں تو وہ تو صرف دو ہیں۔ ایک تو ڈونلڈ لو جو ہیں، سابق جو امریکی عہدیدار ہیں، وہ وہاں امریکی کانگریس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور پاکستان کے مسئلے پر، خاص طور پر سائفر کے معاملے پر پیش ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی خبر ہے وہ آج کی عمران خان صاحب کی گفتگو ہے جو انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے کی ہے۔ یہ دونوں بڑے ٹاپک ہیں۔ میں خاص طور پر آج فوکس ہم کرتے ہیں عمران خان صاحب کی گفتگو پر۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ جو جیل میں لوگ ہوتے ہیں وہ جب عدالت میں پیشیوں پر لائے جاتے ہیں تو ان کا دماغ گھوما ہوتا ہے، ان کی حالت غیر ہوتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں ان کی قید ڈس رہی ہوتی ہے، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ وہ آتے ہی صرف یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے کب نکال رہے ہو جناب، مجھے کب رہا کر رہے ہو۔ لیکن عمران خان صاحب نے آج جناب جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اب وہ اس سے ٹوٹلی ہٹ کر ہے، تصویر بالکل ہی مختلف ہے۔ انہوں نے تو آ کر بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی۔ ہمارے یہاں جو سیاسی رہنما ہیں وہ خود پریس کانفرنس کرنے بھی جائیں تو ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ پوائنٹس کو نوٹ کر لیں، یا وہ فی البدی کہہ دیں، زبانی کہہ دیں، وہ لکھ کر لے جاتے ہیں۔ اچھا، اور عمران خان کیا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اسے سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہے، نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا تک رسائی نہیں ہے، سارے دن کتابیں پڑھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے۔ اس کے ملاقاتوں پر پابندی ہے، جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ مینیجڈ اور خاص طور پر واچ کی جاتی ہیں، ارد گرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کا ویژن کیا ہے؟ اس کا ویژن آج کی اس گفتگو سے لیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا گفتگو کی جی؟ میں پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ عمران خان جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ کر کیا رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ عام طور پر ہوتا یہ کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو اسی کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ آپ کو صاحب زیر پریشانی ہے، بھوکے ہیں، تو آپ کو چاند میں روٹی نظر آئے گی، کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ لیکن عمران خان کیا سوچ رہا ہے، اس سے اس کی جو ریفلیکشن ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے۔ عمران خان سے جناب جو آج گفتگو کی ہے، عمران خان صاحب نے عدالتی رویوں پر گفتگو کی ہے، ان کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان پر بات کی ہے، الیکشن کمیشن پاکستان پر کی ہے، آئی ایم ایف پر کی ہے، اوورسیز پاکستانیوں پر کی ہے، مہنگائی پر کی ہے، حسن نواز نے جو گھر خریدا اور آگے بیچا اس پر بات کی ہے، مریم نواز کی حکومت پر بات کی ہے، نواز شریف کے ممکنہ فرار پر بات کی ہے، کے پی کے حکومت کی کارکردگی پر اور اس کے مسائل پر گفتگو کی ہے، سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کے کردار پر گفتگو کی ہے، حکومتی تشکیل پر گفتگو کی ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ ان کے اشتراک پر گفتگو کی ہے، پاک افغان تعلقات پر گفتگو کی ہے، ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان پر گفتگو کی ہے، جنرل باجوہ جنرل فیض پر گفتگو کی ہے، جنرل سرفراز کی شہادت پر گفتگو کی ہے، 9 مئی کے پیچھے جو تھیوریز موجود ہیں ان پر بات کی ہے، جو پس پردہ سازشیں چل رہی ہیں ان پر بات کی ہے، یوم پاکستان پر بات کی ہے، مستقبل کی پلاننگ کی بات کی ہے، اپنی پارٹی کو اٹھانے کی بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، مستقبل کے نقشے پر بات کی گئی۔ غرض کون سا ٹاپک ایسا ہے جس پر عمران خان صاحب نے آج گفتگو نہیں کی؟ یہ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید وہ کوئی بہت بڑی پریس کانفرنس تھی، کئی گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی جس میں جناب انہوں نے سارا کچھ کیا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو قلم نہیں دیا جاتا، اس کو ٹوٹل 12 چینل جناب سنائے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری سزا میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ 11 انٹرٹینمنٹ کے چینل ہیں، اور 12واں سزا کے طور پر مجھے پی ٹی وی دیکھنا پڑتا ہے۔ پی ٹی وی کا جو نیریٹو ہے وہ ان پر امپوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، ان کو جناب اخبارات تک رسائی نہیں ہے، صرف ڈان یا شاید ٹریبیون ہے ایک اخبار جو ان کو ملتا ہے۔ ان کو اپنے نوٹس لکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کو سکین کر کے دیا جاتا ہے، اور جب واپس جاتی ہیں تو وہ بھی سکین شدہ جاتی ہیں، فوری طور پر نہیں ملتی، پہلے اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اس سے گزار کر پھر ان کے حوالے کی جاتی ہیں۔ مطلب اس ساری صورتحال کے باوجود عمران خان ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے، قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باریک بینی کے حوالے سے سوچ رہا ہے۔ اس نے جناب آج مستقبل کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ وہ نقشہ کیا ہے وہ میں جناب آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے جناب جب اس کیس ہوتا کیا ہے کہ کیس کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات جج صاحب کو کوئی وقفہ، کسی چیز کی ضرورت، کوئی اور معاملہ،
تو اس دوران عمران خان صاحب کو موقع ملتا ہے کہ وہ صحافیوں سے گفتگو کرے، اور اگر درمیان میں اس قسم کا کوئی چھوٹا وقفہ نہ ہو تو پھر جو ہی عدالت برخاست ہوتی ہے عمران خان صاحب کو کہتے ہیں چلیں جی بیرک میں چلیں، اور عمران خان صاحب سے نکلنے سے پہلے صحافیوں کو باقاعدہ زور زبردستی دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ عمران خان بات نہ کر سکے۔ لیکن آج جو ٹائم ملتا گیا، جو انہیں موقع ملتا گیا، عمران خان صاحب اپنے صحافیوں سے اپنی بات کہتے گئے، تاکہ ہو ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ جو میں روزانہ کہتا ہوں یہ قوم تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے رہتے ہوں گے ہم تک نہ پہنچتا ہو۔ ہمارے پاس تو آج ایک چھوٹی سی خبر ملی ہے نا جی، اس سے اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ جناب خبر دی مختلف ٹی وی چینلز نے جناب، اور مختلف جو اخبارات ہیں ان کے آن لائن ایڈیشنز میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا پھر حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ ٹائم فریم بھی دے رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ حکومت 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ عارف الوی سے کوئی ناراضگی نہیں، اس نے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی، میری طرف سے بھی کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن دوسری طرف سے میرے نام پر کاٹا لگایا گیا تھا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہ فلاں سے بھی ناراض ہے، فلاں کو نہیں لے گا، فلاں، اس نے کل کیٹاگوری کہہ دیا تھا کہ جنہوں نے پریشر کے تحت پریس کانفرنس کی ان کو بھی ہم لے لیں گے، ہاں البتہ جو کمینگی دکھا کر گئے ان کو کسی صورت واپس نہیں لیا جائے گا۔ اچھا جی، راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں، یہاں صرف کاروائی ہو رہی ہے۔ القادر ٹرسٹ کمال کا کیس ہے جس میں چوری بھی نہیں ہوئی، پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے اور ٹرسٹ بھی چل رہا ہے اور مجھ پر مقدمہ بھی ہے اور میں سزا بھی بھگت رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ حسن نواز شریف نے انگلینڈ میں 9 ارب روپے کا گھر بیچا، 9 ارب کا گھر 18 ارب روپے میں بیچا۔ مشکوک ٹرانزیکشن پر نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ ٹرانزیکشن پکڑ لی، یہ منی لانڈرنگ نہیں مشکوک ٹرانزیکشن تھی۔ حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھر خریدنے کا پیسہ کہاں سے لایا۔ حسن نواز اور حسین نواز پاناما میں پکڑے گئے تھے، حسین نواز نے ٹی وی پر کہا تھا کہ فلیٹ مریم نواز کے ہیں۔ اچھا، سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا ہے، اور نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں، سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے۔ الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ الیکشن کمشنر کتنا جھوٹا شخص ہے، فافن سمیت 5 رپورٹس کے باوجود بھی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ دیکھیں الیکشن پر کتنی رپورٹس ہوئی ہیں، ہمارے جو انالیسز ہیں انہوں نے کلیکٹ نہیں کیا کہ اب تک 5 رپورٹس آ چکی ہیں۔ عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک اس کے پاس صرف انفارمیشن جاتی ہے، اس کے پاس لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے کمپیوٹر میں، اس کی ڈائری میں، اس کے دل پر یہ باقاعدہ ہر چیز نقش ہو رہی ہے، اور وہ اس کو ہر چیز ازبر ہے۔ پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ جناب ان سے بریفنگ تو لیتا تھا لیکن وہ اپنی بات کہتا تھا، اسے جو بھی ایشوز ہوتے تھے ان پر کمانڈ ہوتی تھی۔ اب جیل میں بیٹھ کر جب اس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ میں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے تو قرض جاری نہ کیا جائے۔ ملک میں سیاسی استحکام نہ ہونے کی صورت میں قرض کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ آمدن کے ذرائع نہ بڑھانے تک آئی ایم ایف سے قرض لینے کا کوئی فائدہ نہیں، آمدن بڑھائی جائے۔ اچھا، اب آگے جناب انہوں نے مسئلہ بھی حل کیا، مطلب اس کی پریڈکشن بھی کی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز کی کمی ہے، ڈالر ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے اور یہ بیرون ملک پاکستانی کے ذریعے ممکن ہے۔ وہ اس وقت سرمایہ کاری کریں گے جب مستحکم حکومت ہوگی۔ موجودہ صورتحال سے ہمیں صرف بیرون ملک مقیم پاکستانی ہی نکال سکتے ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی میں ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے مجھے 1 ہفتے میں 3 سزائیں سنائی گئیں، لیکن یہ پلان فیل ہو گیا۔ میں مزید 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے یہ حکومت 5 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی۔ پیپلز پارٹی کا کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتا ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عارف الوی سے کوئی ناراضگی نہیں، یہ صرف مجھ پر کاٹا لگایا گیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اندر بیٹھا ہوا شخص کتنا پریشان ہے، اسے یہ پریشانی نہیں ہے میری سہولتیں، میرا کھانا، میرا میڈیکل، میری رہائش، میری فلاں، میری جائیداد، میری فلاں چیز، اسے ہے کہ پاکستان کے ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ افغانستان پر حملے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوا۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے سے دہشت گردی بڑھے گی۔ افغانستان میں جو بھی حکومت ہو اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں جی، یہ عمران خان کہہ رہے کہ جو حملہ کیا ہے نا، آپ نے ایئر سٹرائک کی ہے وہاں خوست اور پکتیکا میں جا کر آپ نے بمباری کی ہے، اسے آپ ایزی نہیں لے سکتے کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔
اب پاکستان میں دہشت گردی کی نئی ویو کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب نئی ویو آئے گی تو کہیں گے واہ جی واہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی آپ نے کچھ سوچا؟ دیکھیں انڈیا جو ہے اگر ہمارے پاس ایک گلیل کا پتھر بھی پھینکتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم سے 10 گنا بڑا ملک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مریں گے لیکن اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو کیا افغانستان خود مختار نہیں ہے؟ آپ نے کیسے کیا؟ بہرحال یہ اس پر پریڈکشن کہ اب ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان نے بتایا کہ طالبان اور امریکہ کے ڈائلاگ ہم نے کروائے، ہمارے دور میں افغان حکومت ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں، وہ دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہتا تھا عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے، حالانکہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کے حوالے سے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا جس جنرل نے افغانستان اور امریکہ کے ڈائلاگ کرائے اسی کو شریفوں کے کہنے پر ہٹایا گیا۔ یہ ایک اہم بات ہے جناب کہ جنرل فیض کو شریفوں کے کہنے پر جنرل باجوہ نے ہٹا دیا تھا، اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح۔ اچھا جی، جنرل فیض کو ہٹا کر باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا، ملکی مفاد کا نہیں سوچا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے افغانستان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی خارجہ پالیسی ناکامی ہے۔ علی امین گنڈا پور کو صوبہ چلانا ہے اور ایسے اسے پیسے چاہیے، وہ صوبے کا شیئر لینے کے لیے وزیر اعظم سے ملا۔ اچھا جی، شریف پھنس چکے ہیں، شریفوں سے زیادہ ناقابل اعتماد کوئی نہیں۔ شریف پھنس چکے، اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اب یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا۔ نواز شریف جناب بھاگ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، عمرے کے بہانے جا رہا ہے کہ وہاں جناب آخری اشرہ میں نے چونکہ گزارنا ہے سعودی عرب میں، اور اس کے بعد اس نے پاکستان نہیں ہے نا لندن بھاگنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی میں غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا، جنرل سرفراز کی شہادت پر بہت دکھ تھا۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، وہ ادھر سے ڈھونڈ کے لائیں۔ وجہ کیا ہے کہ جنرل سرفراز کی شہادت کو پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کے ساتھ جناب منسلک کیا گیا، حالانکہ اس پہ نہیں ہے۔ تو اس ایسے میں لیڈر کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیان سے پھر اس کو نیگیٹ کرتا ہے، اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ انہوں نے جناب جس سے فوج کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، سوشل میڈیا ایک سمندر ہے، ہمارے کسی بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے فوج کے شہداء کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی۔ ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی وہی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے پیچھے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے زور دیا کہ مجھے جب گولی لگی تو جنرل فیصل کا نام لیا تھا، تب تو کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر کے میرے اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر معاملات کو سیاسی رنگ دے رہا ہے، اس پر سخت تنقید کرتا ہوں۔ آئی ایس پی آر کو سوشل میڈیا کمپین میں مخصوص سیاسی جماعت کے ملوث ہونے سے متعلق نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ اس حوالے سے ہم سے پہلے پوچھتے تو صحیح۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ 23 مارچ کے جلسے میں دھاندلی کا شکار بننے والی تمام جماعتوں کو دعوت دیں گے، شیخ رشید کو بھی بلائیں گے، مولانا فضل الرحمان کو بھی جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے، مگر ان کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اب یہ جلسہ ابھی تک اجازت نہیں ملی تھی 23 مارچ کے، اب وہ 24 کی بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہمیں 30 مارچ کی دے دیں، کیونکہ دیکھیں 20-21 تو ہو گئی، اب جناب مزید ٹائم بہت کم ہے۔ لیکن بہرحال 30 مارچ کو بھی اس جلسے کی اجازت مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی کامیابی ہوگی اور وہ اپنا پاور شو کر دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان جیل میں بیٹھ کر اپنے متعلق نہیں سوچ رہا، اپنے کھانوں کی شکایت نہیں کر رہا کہ مجھے فلاں دن جو جناب جو ٹفن ملے تھے، پلیٹیں ملی تھی، پتیلے ملے تھے، اس میں جناب وہ لیٹ آئے تھے، اتنا کھانا ہوا، پائے نہیں آئے، سری پائے نہیں آئے، چھبے کے پاوے نہیں آئے، فلاں نہیں آئے، ایسی کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے معاملات، پاکستان کے تمام معاملات کے بارے میں بیٹھ کر سوچ رہا ہے۔ اور جب آپ اپنے بارے میں نہیں اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جناب میری گزارشات تھی، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔